پچھلے جمعہ آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ یہ بہت بڑی سورہ مبارکہ ہے، بہت عظیم، جس کے بارے میں امام الانبیاء حبیب کبریا سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ اتنی عظیم سورت ہے جس کی وجہ سے میری امت عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ اللہ نے میری امت کو عذاب سے بچایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میری امت پر وہ عذاب نہیں آتا جو پچھلی قوموں پہ آتا تھا، پچھلی نیشنز پہ آتا تھا، پچھلی ملتوں پہ آتا تھا، پچھلی امتوں پہ آتا تھا۔ اس الحمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو روکا ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ عذاب نہ آنے کی جو قرآن پاک نے بھی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ میں تم پر عذاب نازل اس لیے نہیں کرتا کہ حبیب آپ ان کو فرما دے وانت فیہم کہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ ان میں حضور کی موجودگی، حضور کا ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس، آپ کی رحمت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت نے کی وجہ سے امت پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ اتنا مقام ہے سورہ فاتحہ کا بھی، اور میرے آقا کا مقام تو برا البرا ہے نا جی، یہ کلام الہی ہے، وہ محبوب الہی ہیں، دونوں میں اتنا بڑا دونوں کا مقام ہے۔ تو پچھلے جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ الحمد کے 7 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ حمد کا، اس کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ دوسرا دروازہ سورہ الحمد میں رحمت کا ہے، الرحمن الرحیم، انتہائی رحمت، بے بہا رحمت، لامحدود رحمت، اور رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس لیے کائنات کے ذرے ذرے کو پال رہا ہے، کائنات کے ایک ایک قطرے کو پال رہا ہے، ایٹم سے لے کر خلیے تک ہر چیز کو مالک پالتا ہے، رب پالتا ہے، اور اس لیے پالتا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پالتا ہے، اس لیے شکم مادر کو رحم کہا جاتا ہے عربی زبان میں، کہ بچہ شکم مادر میں 9 ماہ تک پلتا ہے، رہتا ہے، ربوبیت ہوتی ہے، اور رحم مادر ایک رحمت کی مانند ہے کہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو جانچ پڑتال کرتا ہے، اس کی صحت کا خیال کرتا ہے، اس کے دائرۂ کار میں رہتا ہے، اور بچے کی حفاظت رحم مادر میں ہوتی ہے۔ ایسے جب بچہ تکمیل کی منزلیں طے کر لیتا ہے، مکمل جسم اس کا بن جاتا ہے، پھر کمال کی منزلوں پر جا کر بچہ رحم مادر سے اس دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے بچہ جو ہے رحم مادر اس کے لیے رحمت کا باعث ہے، جب کائنات میں بچہ آتا ہے تو کائنات بھی ایک رحم کی مانند ہے، اس کائنات میں بچہ رحمت کی وجہ سے پلتا ہے۔ میں بھی رحمت کی وجہ سے، آپ بھی رحمت کی وجہ سے، کائنات کا ذرہ ذرہ پلتا ہے تو رحمت کی وجہ سے پلتا ہے۔ اور رحمت کی شکل کیا ہے، رحمت کی صورت کیا ہے، رحمت کا تعین کیا ہے، رحمت کی منزل کیا ہے، رحمت کا مرتبہ کیا ہے، رحمت کی حقیقت کیا ہے، رحمت کی ماہیت کیا ہے، رحمت کی کنوں کیا ہے، تو اللہ نے بیان فرما دیا کہ رحمت کیا ہے، میری رحمت کا نام کیا ہے، میری رحمت کا اسم کیا ہے، واٹ از اے نام آف مائی مرسی، یعنی میری رحمت کا نام کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب میری رحمت کا نام، میری رحمت کا نام نبی مکرم کی ذات ہے، میری رحمت کا نام امام الانبیاء کی ذات ہے، میری رحمت کا نام سرکار کونین کی ذات ہے، میری رحمت کا نام سید کونین کی ذات ہے۔ میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے، میں کائنات کا پالنے والا ہوں اور یہ رحمت کرنے والے ہیں۔ تقسیم رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی لیے رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا۔ دیکھو حضور نے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ رحمت کونین فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بہت عظیم بات کی۔ حضور جو بھی فرمایا وہ عظیم ہوتا ہے، یہ کمال رسالت ہے۔ فرمایا کہ اوتی تو خزائن السماوات والارض، اے لوگو اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ اوتی تو خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں، خزانے میرے ہاتھ میں، سونا میرے ہاتھ میں، چاندی میرے ہاتھ میں، کانے میرے ہاتھ میں،
کائنات کی ہر چیز میرے ہاتھ میں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ایلیمنٹس آف دا ورلڈ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے کہ کائنات کی کنجیاں خزانوں کی میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ رحمت کائنات ہے، سمجھے آپ؟ یہ رحمت کائنات ہے، اور اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی رفتیں کیا ہیں، اس کے مقامات کیا ہیں، اس کی بلندیاں کیا ہیں، وہ خود فرما دیا۔ اس رحمت کا اختیار کتنا ہے، اس رحمت کا اختیار کا دائرہ کار کتنا ہے۔ حضور نے فرمایا اوتیت خزائن السماوات والارض، اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ واللہ یؤتی وانا قاسم، حضور نے فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تمہیں تقسیم کرتا ہوں۔ سمجھے آپ؟ نعمہائے کائنات حضور تقسیم فرماتے ہیں، حضور قاسم نعمت الہیہ ہیں، اللہ حضور کو دیتا ہے، حضور آگے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ عالمین کی رحمت ہے نا، تو عالمین کی جتنی بھی رحمتیں ہیں، عظمتیں ہیں، شوقتیں ہیں، بلندیاں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو شمار رحمت ہیں، وہ ساری کی ساری سید کونین تقسیم فرماتے ہیں، خود فرما دیا حضور نے۔ تو اب دوسرا باب جو ہے الحمد کا، سورہ الحمد کا، وہ رحمت ہے، اس کا مادہ رے ہے میم ہے۔ تو رحمت کی وجہ سے انسان اس کائنات میں پلتا ہے، اس کائنات میں رہتا ہے۔ تو اب دوسرا دروازہ رحمت کا، جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ جی ہاں، محسوس کیجئے، یاد رکھیں جو چیز محسوس ہوتی ہے وہی موجود ہوتی ہے۔ یہ سائنس کا قانون بھی ہے، نفسیات کا قانون بھی ہے، یہ ریاضی کا قانون بھی ہے، قرآن کا قانون بھی ہے کہ جو محسوس ہوتا ہے وہی موجود ہوتا ہے، جو محسوس نہیں ہوگا موجود نہیں ہوگا۔ آپ اپنے محسوسات کا مثبت رکھیے، آپ کی زندگی جنتی بن جائے گی۔ یاد رکھیے، ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنی زندگیوں کو بنانا ہے۔ گھر کے مسائل ہیں، معاشرت کے مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، پیسے کے مسائل ہیں، دولت کے مسائل ہیں، نیکی کے مسائل ہیں، علم کے مسائل ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جو محسوس کریں گے وہ ہو جائے گا۔ اپنی محسوسات کو ہمیشہ مثبت رکھیے، جیسے سوچیں گے اب ویسا ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ کا قانون ہے، قانون فطرت ہے، لا آف دا نیچر ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی۔ ذہنی پاوروں کو، ذہنی قوتوں کو، اعصابی سسٹم کو، نروس سسٹم کو جو آپ دیں گے وہ شعور کا کہا ہوا تحت شعور میں چلا جائے گا، اور جو شعور کہتا ہے تحت شعور اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اور جو محفوظ کر لیتا ہے وہی انسان کو مل جاتا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ سے نعمتیں لینے کا، اللہ سے نعمتیں لینے کا یہ قانون ہے۔ آپ شعور میں، شعور کی قوتوں کو بیدار کیجئے۔ شعور تحت شعور میں جب بات بھیجتا ہے تو وہاں سے وہی آپ کو جو چاہیے، اللہ کہتا ہے اللہم ما یشاؤون عند ربہم، جو بھی تم چاہو گے اپنے رب سے لے سکتے ہو، اپنے رب سے حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سب صدقہ ہے رحمت للعالمین کی ذات اقدس کو۔ ہمیں یہ قانون لا دے دیا کہ اپنے شعور کو بلند کرو، اپنے شعور میں مثبت چیزیں ڈالو، منفی نہ ڈالو، اور تم جو سوچو گے وہ شعور تمہارے تحت شعور میں بھیج دے گا، اور تحت شعور اس کی وہی شکل بنائے گا جو آپ نے بنائی ہوگی۔ فار ایگزامپل، یہ باتیں نہ کریں جی، مجھے ڈسٹرب چھوڑ، میری مہربانی آپ کی، میں آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہوں، آپ باتیں نہ کریں آپس میں۔ ضرور صلاۃ پڑھیے حضور کی ذات پہ، صلاۃ پڑھیے۔ یہ بڑی مفید باتیں عرض کر رہا ہوں آپ سے، آپ پلے باندھیے۔ مثال کے طور پر آپ نے تہجد پڑھنی ہے، اپنے شعور میں تہجد رکھیے کہ میں نے پڑھنی ہے، تو شعور وہ پیغام تحت شعور کو بھیج دے گا، اور تہجد کے ٹائم آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ روشی پڑھیے، آپ نہ بولیں بیٹا۔ بہرحال میں نیچے آ جاتا ہوں، جب کوئی بولتا ہے تو پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہوتا ہے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ سمجھ بڑی شے ہے، قرآن شریف کو سمجھیں آپ۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے، عزت ان کی وجہ سے، عفت ان کی وجہ سے، شان ان کی وجہ سے، آن ان کی وجہ سے،
جی ذات رحمان کا ملنا ان کی وجہ سے ہے، قرآن ان کی وجہ سے، عرفان ان کی وجہ سے، وجدان ان کی وجہ سے، آیان ان کی وجہ سے، ثابت کونین ان کی وجہ سے، جی ماہی کونین ان کی وجہ سے، ماہیت کونین ان کی وجہ سے، سبب کونین ان کی وجہ سے۔ وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو ہے تو جہان ہے، ان کی وجہ سے قائم ہے نظام کائنات، ان کی وجہ سے ہم بھی قائم ہیں، ان کی رحمت کی وجہ سے۔ اپنے ذہن کا تصور ادھر لگا لو جہاں رحمت للعالمین کا نور ہے، ان کی رحمت ہے، ان کی عظمت ہے، ان کے شعور کی بلندیاں ہیں۔ ہمارا شعور اور ہے، رسول کا شعور اور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے شعور کی بلندی اور ہے اور رسول کے شعور کی بلندی اور ہوتی ہے۔ یہ شعور کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، شعور عظیم نعمت ہے۔ ہمارا شعور مادیت تک مبنی ہے اور رسول کا شعور مادیت سے ماورا ہوتا ہے۔ رسول کے شعور نے کائنات کو کنٹرول کیا ہوتا ہے۔ اگر رسول اپنے شعور میں تصور کرے، انگلی اٹھاتے ہیں چاند کا ٹکڑے ہو کے نیچے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بات کو سمجھا آپ نے؟ جب نبی اپنے شعور کے محسوسات کو چاند کی طرف لے کے جاتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو کے نیچے آ جاتا ہے۔ نبوت کے شعور نے یہ کہا کہ درخت چل کے میرے پاس آ جائے تو چل کے آ گیا، کلمہ بھی پڑھا۔ نبوت کے شعور نے سوچا کہ پتھر جو ہے یہ کلمہ پڑھیں تو پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ شعور نبوت ہے، جس کا حصہ مومن کے دیا گیا، جس کا حصہ مسلمان کو دیا گیا۔ جو کن کی حالت آدم میں تھی وہ تمام اولاد آدم کو تقسیم کر دی گئی، وہی کن کائنات نے کار فرمایا ہے۔ آپ میں بھی لفظ کن ہے، آپ میں بھی طاقت کن ہے۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، ہو جا۔ اللہ کہتا ہے ہر کن کا فیکون ہے، ہر عمل کا رد عمل ہے۔ ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن۔ ہر کام اپنا رد عمل دیتا ہے، ہر فکر اپنا رد عمل دیتا ہے، ہر سنٹنس اپنا رد عمل دیتا ہے، ہر بات اپنا رد عمل دیتا ہے۔ کسی کو گالیاں نکالیں گے، یہ آپ کا عمل ہے، آپ اپنی تعریف نہیں سن سکتے، پھر گالیاں ہی سنیں گے۔ یہ کن کا ریئیکشن ہو رہا ہے، یہ کن کا بدلہ مل رہا ہے۔ جو دو گے وہ لوگے، جیسا دو گے ویسا لوگے۔ تو محسوسات کو مثبت کر لیں، جو دو گے کائنات کو وہ لے لیں گے آپ۔ قوت شعور بیدار کیجئے، اور شعوری قوت کیا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کے آداب ہوتے ہیں، حضور کے ذکر کے آداب ہوتے ہیں، قرآن پاک کے آداب ہوتے ہیں، فرقان مجید کے آداب ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کو کوئی بات پتہ ہے تو مجھے بتائیے، اگر نہیں پتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ علم دینے لینے کی چیز ہے۔ اگر آپ بات کریں گے، درمیان میں گفتگو کریں گے، آپ نے کیا لیا، میں نے کیا دیا، مجھے کیا ملا، میں نے علم لینا بھی ہے، جو نہیں آتا آپ کو دینا بھی ہے۔ میں کامل تھوڑی ہوں، میں نے لینا بھی۔ اگر آپ کے پاس آپ باتیں کریں گے، اتنا لمحہ خالی گیا، اتنا لمحہ ٹائم سے گزر گیا، اتنا لمحہ وقت سے نکل گیا۔ آپ توجہ کریں گے، آپ کا ٹائم لگ گیا۔ بات صحیح توجہ کی ہے تو میں عرض کرتا تھا الحمد کا دوسرا دروازہ رحمت ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے سوچو تو صحیح، اگر تم سوچو تو تم میرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرا شکر ادا، آنکھ کا دیکھنا یہ رحمت ہے، کان کا سننا یہ رحمت ہے، زبان کا بولنا یہ رحمت ہے، دل کا دھڑکنا یہ رحمت ہے، نظامی نظام یہ رحمت ہے، نظام تنفس یہ رحمت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نظام اخراج یہ رحمت ہے۔ پیشاب بند ہو جائے، لوگ تڑپتے دیکھے ہیں میں نے، مرتے دیکھے ہیں میں نے، فقط نظام اخراج میں ایک پیشاب بند ہو گیا، یار کتنی بڑی رحمت ہے۔ ہر شے اس کی رحمت ہے، تو ہر رحمت کا شکریہ واجب ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم مگر میری رحمتوں کا شکر ادا کرو گے، ہم رحمتیں بڑھاتے چلے جائیں گے۔ It is a law of the Holy Quran کہ تم وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میری رحمت نے گھیر لیا ہے کائناتوں کو۔ جی ہاں،
قرآن پاک میں مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں؟ کچھ نہیں بولے آپ یار. یعنی مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں، تمہیں جہنم میں ڈالوں؟ تم جہنم کے لیے نہیں ہو، تم تو جنت کے لیے ہو، تم تو میری رضا کے لیے ہو، تم تو میری عطا کے لیے ہو، میری نعمت کے لیے ہو. بس شرک نہ کرنا، بس شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، منافق نہ بن جانا. کافر بھی جہنم میں، مشرک بھی جہنم میں، اور منافق سب سے نیچے. کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ نے کہا مشرک اوپر ہوگا، کافر اوپر ہوگا، اور منافق سب سے نیچے ہوگا جہنم میں. کیوں؟ اس کا اندر کچھ ہے، باہر کچھ ہے. یہ تعریف ہے منافق کی. ظاہر میں کہتا ہے محمد رسول اللہ، اور باطن میں کہتا ہے محمد بن عبداللہ. میرے خیال آپ نے غور نہیں فرمایا اس گہرائی پر. منافق ظاہر میں کہتا ہے محمد رسول اللہ، اور اندر کہتا ہے محمد بن عبداللہ. ایک حضور کی ماہیت مادیت ہے، ایک حضور کی ماہیت نور ہے، ماہیت تخلیق ہے. حضور محمد بن عبداللہ بھی ہیں تو عبداللہ کے بیٹے ہیں نا، تو عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی خوشبو کو. عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی خوشبو. عبد کا معنی خوشبو ہے. حضور تو اللہ کی خوشبو ہے. ہمارے جیسے نہیں ہیں، نہ کان ہمارے جیسا، نہ زبان ہمارے جیسی، نہ سننا ہمارے جیسا، نہ دیکھنا ہمارے جیسا. کوانٹٹی آف دا آرگنن کے لحاظ سے ہماری بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں. ہم اپنے بچوں کے لیے بعض وقت رحمت نہیں بنتے، وہ تو کائنات کے لیے رحمت ہے. سمجھے آپ؟ وہ تو کائنات کے لیے رحمت ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا دروازہ الحمد کا رحمت ہے. اور یاد رکھو اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے. اللہ کہتے ہیں مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یقیناً ایماناً احتساباً وہ جنت میں آ جائے گا. گناہوں سے بچیے، خطاؤں سے بچیے، عیب سے بچیے. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا لے کے جانا ہے؟ اچھائی اس لیے کرو کہ رسول راضی ہو جائیں. ہاں، اچھائی نماز اس لیے پڑھو وہ راضی ہو جائیں، زکوٰۃ اس لیے کرو کہ وہ راضی ہو جائیں، حج اس لیے کرو کہ وہ راضی ہو جائیں، ماں باپ کی خدمت اس لیے کرو کہ وہ راضی ہو جائیں، ہمسایوں کا حق ادا کرو کہ وہ راضی ہو جائیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو کہ وہ راضی ہو جائیں، ظلم نہ کرو کہ وہ راضی ہو جائیں، جھوٹ نہ بولو کہ وہ راضی ہو جائیں، کم نہ تولو کہ وہ راضی ہو جائیں. ان کی رضا کے لیے کرو. کیوں؟ جب وہ راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو گیا. جی ہاں، پیمانہ میئرمنٹ آف دا اللہ کی رضا مندی کا پیمانہ کیا ہے؟ وہ کب رحمان ہے، کب رحیم ہے. جب اس کی رحمت کو تسلیم کرو گے. میری بات سمجھا؟ جب اس کی رحمت کو تسلیم کرو گے تو پھر اس کی رحمتیں نازل ہوگی نا. اب ہم نے راضی کس کو کرنا؟ اللہ کو کرنا. کس کو کرنا؟ بولیے سر. بڑی مہربانی. آپ کی آواز آئی، حضور پہ درود پڑھیے ذرا، اونچی آواز سے پڑھ لیجیے. یہ بہت بڑی بات ہے. میں جو آپ سے کہلواتا ہوں نا، یہ بہت بڑی بات ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بیسک آف دا ورڈز ہے. بیسک آف دا ورڈز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بیسک ہے، یہ بنیاد ہے. اللہ بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ بنیاد تخلیق ہوتی ہے، اللہ خالق ہے. ہاں، اللہ خالق کائنات ہے اور بنیاد تخلیق ہوتی ہے، خالق نہیں ہوتا. بنیاد کبھی معمار نہیں ہوتی ہے. تو حضور تخلیق ہے نا، تو بنیادی تخلیق ہی حضور ہیں. کن کا سب سے پہلا فیکون کا مفعول حضور کی ذات ہے. حضور کی ذات ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، بات ہے اللہ کو راضی کرنا. لیکن اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کہ بتا دیا، اس نے بتا دیا مجھے راضی کرنا ہے نا، تو پھر ایسے کرو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. دیکھو مجھے راضی کرنا ہے نا، میرا پیار حاصل کرنا ہے، میری محبت حاصل کرنی ہے. ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی ذریعہ.
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جاؤ، میرے رسول کے بن جاؤ، میرے پیغمبر کے بن جاؤ، ہادی اعظم کے بن جاؤ۔ دیکھو ان کو اپنے اوپر تمثیل نہ کرنا، اپنے کو ان پر تمثیل نہ کرنا ہے، وہ بھی انسان، وہ بھی بشر، وہ بھی آدمی، وہ بھی عبد۔ کیا سنا آپ نے؟ مرضی ہے سر، وہ بھی عبد ہیں، وہ بھی بشر ہیں، وہ بھی آدمی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، مگر کیسے؟ ہم اور انسان ہیں، وہ اور انسان ہیں، ہم اور آدمی ہیں، وہ اور آدمی ہیں، ہم اور بشر ہیں، وہ اور بشر ہیں، ہم اور عبد ہیں، وہ اور عبد۔ ہم کیسی عبد ہیں؟ ہم فقط عبد ہیں۔ ہم فقط کیا ہیں؟ بولیے بیٹا، میں سمجھوں کہ آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اقبال کہتا تھا یہ میں جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ آپ کو میں قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، کتاب اللہ سنا رہا ہوں۔ دیکھیے ہم فقط عبد ہیں، حضور عبدہ ہیں، ہم عبد ہیں اور وہ عبدہ ہیں۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبدہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، عبد وہ ہے جو اللہ کو چاہے، عبدہ وہ جس کو اللہ چاہے۔ عبد وہ ہے جو اللہ کی رحمت کا انتظار کرے، اور عبدہ وہ ہے کہ جس کے آنے کا اللہ انتظار کرے۔ اب سراپا انتظار وہ منتظر، عبدہ وہ ہے جو کوہ طور پر کھڑے ہو کر کہے رب ارنی، دکھا تو کیسا ہے۔ اور عبدہ وہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو لے کے آؤ، ان اللہ استطاعک لقائک یا رسول اللہ، اور کہو جا کے حضور اللہ آپ کو دیکھنے کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ سے کیا غائب ہے؟ اللہ سے کیا غائب ہے؟ کوئی چیز غائب نہیں ہے، مگر یاد رکھیے مقامات کی بات ہے، کنوں کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے، رفعت کی بات ہے، بلندی کی بات ہے، ذات کی بات ہے، صفات کی بات ہے۔ جی ہمارے کان اور ہے، ان کے کان کی طاقت اور ہے، ہمارے زبان کی طاقت اور ہے، ان کے زبان کی طاقت اور ہے۔ کائنات میں کوئی بھی بندہ اللہ کی وحی کو اپنے کانوں سے برداشت نہیں کر سکتا سوائے رسول اللہ کے۔ حضور کے ہمارے کان کیا، ان کی در بھی اور بحث ہو جائے گی۔ میں نے آپ کی خدمت میں آج کی تقریر میں یہ عرض کیا ہے کہ الحمد کے 7 دروازے ہیں، 7 آیتیں ہیں، دوسرا دروازہ رحمت کا ہے۔ جب بندہ الحمد پڑھے تو آپ غور کریں آپ پڑھ کیا رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب الرحمن اور رحیم کی بات آتی ہے پھر رسول کریم کی بات آتی ہے۔ حضور سے ہٹ کے اللہ کو نہیں پایا جا سکتا، حضور سے ہٹ کے اللہ کا قرب نہیں ملتا، حضور سے ہٹ کے اللہ کی نزدیکی نہیں ملتی، رسول اللہ سے ہٹ کے اللہ کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے خود کہا ہے کس کی آنکھ ہے مجھے دیکھے، یار کس کی آنکھ ہے مجھے دیکھے، کس کی عقل ہے مجھے سمجھے، کس کا شعور ہے مجھے سمجھے، کس کا تدبر ہے مجھے سمجھے، کس کا فکر ہے مجھے سمجھے۔ تم لاکھ اللہ کرو میری حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ بس ایک ہی طریقہ ہے، جو ادھر آ گیا مجھے پا گیا۔ ہاں جس نے رسول کو پایا اس نے اللہ کو پایا، جس نے رسول کا قرب حاصل کیا اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا، جس نے رسول اللہ کو دیکھا اس نے اللہ کے جمال کو دیکھا۔ حضور مینیفیسٹیشن آف دا گاڈ ہیں، مظہر ذات الہیہ، مظہر صفات الہیہ۔ اتنی زحمت کرم میرے آقا پر، اللہ نے کہا میرا علم دیکھنا ہو ان کے علم کو دیکھو، میرے کن کو دیکھنا ہو ان کے چاند توڑنے کو دیکھ لو، میرا فعل کن کو دیکھنا ہو ان کے سورج کے پھیرنے کو دیکھ لو۔ تو میں نے عرض کیا الحمد کا دوسرا دروازہ رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رحمت للعالمین کی رحمت کے فیض سے مشرف فرمائے۔ تو پچھلے جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ آپ دلان ایک دوائی ہے، میں ایجنٹ نہیں ہوں کسی کمپنی کا، لیکن ہر دل کے مرض کے لیے یہ بہترین چیز ہے، آپ خریدیں۔ جس نے بھی خریدی ہے اللہ نے شفا دے دی ہے اس کو۔ کمال لیبارٹریز کی دلان دوائی ہے دل کے امراض کے لیے، اللہ تعالیٰ
آپ پر مجھ پر کرم کرے، مہربانی۔